کونسل آفس پشاور میں زیر صدارت جناب احمد فاروق خٹک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیئرمین بین الصوبائی رابطہ کمیٹی منعقد ہوا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب اسفندیار خان، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ملک اماد اعظم و دیگر ممبران صاحبان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی دیگر صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد اور آزاد جموں کشمیر سے آئی ہوئی مہمانوں کو جناب اسفندیار خان وائس چیئرمین نے خوش آمدید کہا اور تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ان سب کے نام میں جو یہاں پہ موجود ہے، آپ کو بھی کاپی دے دی جائے گی، آپ کو بھی کاپی دے دی جائے گی، ذرا شارٹ کر لوں گا، اور ہمارے اپنے جو ممبرز ہیں ان کی بھی نام ہے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت جناب رفیق محمد صاحب نے حاصل کی۔ اجلاس میں ایجنڈا پر کافی غور و خوض کے بعد کمیٹی نے ذیل قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ نمبر 1، آج کا اجلاس مطالبہ کرتی ہے کہ معطلی لائسنس کا اختیار اور فیس میں آزادگی کا اختیار ہائی کورٹ سے واپس لیا جائے۔ ایلیویشن کیڈر سے نہیں ہونا چاہیے۔ ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ کسی بھی عہدے پر تعینات نہ کیا جائے، کیونکہ وہ پینشن بھی لیتا ہے اور تنخواہ بھی لیتا ہے، اور نہ ہی قانون میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکٹ کے سیکشن 34 اور 54 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹ سے اختیار لے کر بار کونسل کے حوالے کیا جائے۔ وکلاء کے ساتھ عدلیہ کا برتاؤ دوران سماعت بے عزتی، لائسنس کی معطلی، توہین عدالت کے نوٹسز قید کرنے اور عدالت عالیہ اور ماتحت عدالتوں کے ججوں کی جانب سے وکلاء کے درمیان تفریق پیدا کرنا، بار کونسل اور بار ایسوسیشن کی انتظامی و الیکشن معاملات میں مداخلت پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس بابت فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت سے ملاقات کی جائے اور وکلاء برادری کو درپیش مسائل اور تحفظات سے آگاہ کروائے جائیں۔ بصورت دیگر پورے پاکستان اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان میں ان غیر قانونی، غیر آئینی اور عدلیہ کے رولز کے خلاف رویے پر تحریک چلائی جائے گی، اور پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں ترمیم کروا کر وکلاء کی لائسنس، معطلی وغیرہ کے اختیارات عدلیہ سے واپس لے کر بار کونسل کے پاس رہنے دیے جائیں۔ نمبر 2، پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ آئین میں ترمیم کروا کر جوڈیشل احتساب میں وکلاء کو شریک کیا جائے تاکہ ان کے احتساب کو شفاف بنایا جا سکے۔ اب تو عدلیہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے برائے نام احتساب کا ڈھونگ رچا دیتے ہیں، اور تمام بار کونسل کے جوڈیشل آفیسر سرویلنس کمیٹی کو فعال بنا کر عدلیہ پر چیک رکھنے کی سارے اختیارات کو استعمال کرے تاکہ نظام عدل میں عام لوگوں کو سستہ انصاف مل سکے، اور قانون بنایا جائے کہ جو جج عدالت میں دیر سے آتا ہے، وقت سے پہلے چلا جاتا ہے، ایسی فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ وکلاء کو تو فوری طور پر برطرف یا معطل کیا جاتا ہے، جبکہ جج کو معطل کرنے یا فارغ کرنے کے لیے ضابطے کی مجبوری بنا دیتے ہیں۔ یہ ڈبل انصاف نہیں چلے گا۔ اگر وہ عدلیہ وکلاء پر نظر رکھ سکتی ہے تو وکلاء بھی عدلیہ کے ہر قسم کے غلط کاموں کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے مختلف پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے گی تاکہ وہ آئین اور ایکٹ وغیرہ میں نئے قوانین متعارف کروا کر پارلیمنٹ سے پاس کروائیں، اور وفاقی وزیر قانون سے فوری ملاقات کر کے ان مسائل پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہائی کورٹ سے تبادلے سزا کے طور پر نہیں ہونے چاہیے، ویسے روٹیشن کے تحت تبادلے ہونے چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججز کا تبادلہ انہی صوبوں میں کچھ عرصہ کے لیے کیا جائے، اور متعلقہ بار کونسل کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے۔ نمبر 4، آج کا اجلاس تمام صوبائی حکومتوں کی مذمت کرتی ہے کہ انہوں نے لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اس ایکٹ کا تاحال وکلاء کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اس ایکٹ کے صوبائی حصے کو نافذ عمل کرایا جائے تاکہ پورے ملک کے وکلاء صاحبان اس سے مستفید ہو سکے، اور اس کا دائرہ کار آزاد کشمیر اور گلگت تک بڑھائی جائے۔ نمبر 5، آج کے اجلاس میں جوڈیشل اکیڈمیز کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کوئی بھی جوڈیشل اکیڈمی ینگ وکلاء کو ٹریننگ کروانے، نئے قوانین پر ینگ لائرز کو ٹریننگ دینے سے معذرت کرتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہے۔ اگر عدلیہ کو ٹریننگ دینے کے لیے فنڈز ہے تو وکلاء کو ٹریننگ دینے کے لیے کیوں نہیں؟
جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے 14 ستمبر 2022 میں ہدایت جاری کیا ہے کہ وکلاء کو لازمی ٹریننگ دی جائے۔ آج کا اجلاس چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر سارے جوڈیشل اکیڈمیز میں وکلاء کی ٹریننگ کا بندوبست کرے اور اس کے لیے جو سب کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی سفارش پوری طور پر منظور فرما کر وکلاء کو مفت میں ٹریننگ دی جائے اور ینگ لائرز کو ٹریننگ کے دوران ماہانہ اسکالرشپ دلوانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے رابطہ کیا جائے گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحبان کو ہاؤس جاب کے دوران دیا جاتا ہے اسی طرح نئے وکلاء کو ٹریننگ کے دوران ماہانہ اسکالرشپ دلوانے کا قانون بنایا جائے۔ نمبر 6، آج کا اجلاس پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1973 میں ترمیم کے ذریعے اولڈ ایج وکلاء کو باقاعدہ اسکالرشپ دلوانے کا قانون بنوائے اور حکومتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے فنڈز مختص کروائیں۔ 7، آج کا اجلاس پاکستان بار کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وکلاء کے ایک دوسرے بار کونسل میں ٹرانسفر کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے رولز بنوائے تاکہ وکلاء کو مشکلات کا سامنا نہ ہو اور پاکستان بار کونسل لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں ترامیم تجویز کر کے تاکہ گروپ آف ڈسٹرکٹ کو بار کونسل الیکشن کے لیے کم کیے جائے۔ نمبر 8، کمزور اور مستحق افراد کے لیے قانونی امداد کا حصہ بڑھایا جانا چاہیے اور اسے بار کونسل کے ذریعے تقسیم کیا جانا چاہیے۔ نمبر 9، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بار ایسوسیشن کے لیے گرانٹ اینڈ ایڈ فنڈز بار کونسل کے ذریعے تقسیم کیے جائیں تاکہ یہ تمام بار ایسوسیشن میں بغیر کسی امتیاز کے مساوی طور پر تقسیم ہو سکے۔ نمبر 10، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ متضاد فیصلوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور عدالتی فیصلوں پر مؤثر چیک اینڈ بیلنس قائم کیا جائے۔ آج کا یہ اجلاس آئندہ کے لیے ججز کی حمایت میں ہڑتال کرنے پر پابندی کا اعلان کرتی ہے۔ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی بار ایسوسیشن نے ججز کی حمایت میں ہڑتال کی اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ آج کا یہ اجلاس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ سارے بار کونسل اپنے رولز میں ترمیم کر کے ماتحت عدلیہ سے ریٹائرڈ افسران ماتحت عدلیہ میں